الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم معزز و محترم حاضرین سامعین، ہم قصہ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قصے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے، یا آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شامل کریں، جو دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں بھائی ہیں، ان کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، تو اس کے دو حصے ہیں۔ اگر اس کو ہم مینلی جنرلی دیکھیں، ایک حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک، یہ حصہ قرآن نے بیان فرمایا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ کیسے پیدا ہوئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا انتظام فرمایا، اور پھر جب وہ جوان ہوئے اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت و رسالت کا تاج عطا فرمایا، اور پھر انہیں اعلان نبوت فرمایا، اور پھر فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور پھر فرعون کا انکار، اور پھر ساحرین فرعون کا آنا اور آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور فرعون نے جس طرح بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، آپ نے اسے اپنی قوم کے آزاد کرنے کا حکم دیا کہ وہ نہ مانا۔ بالآخر اللہ کے حکم سے آپ راتوں رات اپنی قوم کو وہاں سے مصر سے نکال کے آپ شام کی طرف لے گئے، یا اس کا پہلا میدان جو ہے وادی سینا یا وادی سینا یا طور سینا، کہ وادی کی نسبت سے وہاں پہاڑ بھی ہے تو اسی نسبت سے اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، تو سینا کا میدان ہے جس کے ایک نام وادی یا میدان دی ہے، تو یہاں پہ لے گئے اصل شام یا فلسطین کی طرف۔ تو پیچھے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تعاقب کیا کہ آپ اس قوم کو مجھ سے چھڑا کے کیوں لے جا رہے ہیں، کیونکہ جو آل فرعون تھی وہ ساری نوکریاں اور خدمت انہی سے لیتے تھے، غلام تھے ان کے۔ تو جب اس نے تعاقب کیا تو بیچ میں سمندر ہے، ریڈ سی یا بحیرہ احمر، اس کو بحیرہ کلزم بھی کہتے ہیں، اس کے مغرب میں مصر ہے جہاں سے حضرت موسیٰ جا رہے ہیں اپنے 6 لاکھ قوم کے ساتھ، تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے، اور مشرق میں آپ اترے ہیں وادی سینا میں، تو جو اس وقت شام کی سرزمین تھی۔ تو جب یہاں پہ اترے ہیں جو بیچ میں ظاہر سمندر ہے، تو جب آپ نے سمندر کراس کیا، اللہ کے حکم سے سمندر نے آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے حکم سے آپ نے عصا مارا پانی پر، راستے بن گئے، اور آپ کے جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، وہ سارے کے سارے خیریت سے اتر گئے پار۔ پیچھے فرعون کی فوج آئی، انہوں نے بھی ان کے پیچھے سمندر میں اتر کر ان کا تعاقب جاری رکھا، تو جیسے وہ سمندر میں اترے پیچھے تو سمندر پھر سے رواں ہو گیا، جاری ہو گیا، اور اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، اس طرح ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اب یہاں تک ایک حصہ مکمل ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا، فرعون کے غرق ہونے تک، بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم سے بچنے تک۔ اب یہاں سے اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بنی اسرائیل آپ ہی کی اپنی قوم تھی، جیسے پہلے عرض کیا ہے، میں دہرا دیتا ہوں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی اولاد کو ان کے اس نام اسرائیل کی نسبت سے، بنی مانا اولاد، اور اسرائیل ان کا نام ہو گیا، تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ تو حضرت یعقوب کی اولاد میں بہت سے انبیاء تشریف لائے، اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو آپ کی قوم ہے بنی اسرائیل۔
بنی اسرائیل کا جو اصل وطن ہے وہ شام ہے، جس میں آج موجودہ جو اسرائیل ہے اور پھر فلسطین ہے، یہ غزہ ہے، یہ سارا اسی ملک کا حصہ ہے جہاں کے بنی اسرائیل اصل رہنے والے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن یہی تھا، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا وطن یہی تھا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن بھی یہی تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ فی الحال ہم 6 وہ واقعات پڑھ رہے ہیں جن قوموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر پہنچے، بکتے بکاتے جس طرح وہ بچے تھے اور غلام بنا لیا گیا، مصر پہنچے، پھر اللہ نے انہیں مصر کی بادشاہی عطا فرمائی۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل ہیں، جن کی اولاد پھر مصر منتقل ہوئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر کے بادشاہ تھے، تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ، 11 بیٹوں کے ساتھ، 12 تو حضرت یوسف پہلے ہی مصر کے حکمران تھے، تو اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ حضرت یعقوب بھی مصر شفٹ ہو گئے تھے۔ تو 11 اور ایک 12، ان کے 12 بیٹے ہو گئے، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کے 12 قبیلے ہیں، اس وجہ سے آگے 12 کا ذکر آتا ہے۔ سمندر میں راستے بھی 12 بنے، اور جب چشمہ پانی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹے 12 قبیلوں کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ ہے۔ تو یہ سب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی پوری اولاد کے ساتھ مصر میں منتقل ہو گئے تھے، شفٹ ہو گئے تھے شام سے مصر۔ اور مصر کے آپ جب پہنچے تھے تو مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت آپ کے گھرانے کے کل افراد جو ہیں وہ 93 تھے، 93 لوگ تھے۔ حضرت یعقوب کا کل گھرانہ، آپ خود، آپ کے 12 بیٹے، ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں، یہ کل 93 تھے۔ اور پھر یہ مصر میں ہی مقیم ہو گئے، اور مصر میں ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کا اس وقت اقتدار تھا، حکومت تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جو فرعون کی قوم ہے، قبطی قوم، ان کا غلبہ ہو گیا مصر پر، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، بنی اسرائیل کو۔ یہ جو 93 لوگ تھے یہ بھی پھر بڑھتے بڑھتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت تقریباً 400 سال ہو گئے تھے بنی اسرائیل کو یہاں آئے ہوئے، یعنی حضرت یعقوب کو یہاں آئے ہوئے، اور پھر ان کی اولاد شروع ہوئی، تو تقریباً 400 سال۔ تو ان 400 سالوں میں زمانہ بدلا، بنی اسرائیل جن کی حکومت تھی وہ غلام بنا لیے گئے، اور قبطی جو اس وقت محکوم تھے وہ حاکم بن گئے۔ انہی قبطیوں میں فرعون ہے۔ فرعون جو ہے یہ ان کے ڈیزگنیشن کا نام ہے، سربراہ مملکت کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو فرعون نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، تو اس نے بھی ظاہر جیسے روٹین چل رہی تھی تو بنو اسرائیل کو یعنی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا تھا، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دینا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھنا، اور پھر بہت ہی مشکل کام ان سے کرانا، بیگار لینا، مفت کے کام کرانا۔ تو یہ بنی اسرائیل غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو پھر، تو آپ دیکھیں کہ 400 سال میں 93 افراد جو ہیں وہ 6 لاکھ لوگوں تک پھیل گئے تھے، اتنا یہ قبیلہ پھیل گیا تھا۔ 6,70,000 بھی کچھ مورخین نے لکھا ہے، پر 6 لاکھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 6 لاکھ لوگوں کو مصر سے لے کے پھر شام کی طرف نکلے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ اور پھر بنی اسرائیل کا یہ نیا سفر شروع ہوتا ہے، اور آج سے ہم یہی موضوع شروع کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بحیرہ احمر ہے، جس کو بحر قلزم بھی کہتے ہیں، کیونکہ قلزم ایک بستی ہے جس کی نسبت اس دریا کے کنارے ایک بستی ہے، اسی نسبت سے اسے بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اس کا نام ریڈ سی ہے انگریزی میں، اور عربی میں بحیرہ احمر، اردو میں بھی بحیرہ احمر، یعنی لال سمندر۔ اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہے، زیادہ پانی کا، اسی نسبت سے اس کا نام۔ تو یہ جو سمندر ہے یہ سمجھیں کہ جنوب سے شمال کی طرف ہے، اور اس میں ایک کام ہوا ہے کہ اس کے ایک طرف تو یہ ہمارا سمندر ہے انڈین سی، یعنی بحیرہ ہند ہے، اور اس کے اس طرف شمال میں یا شمال مغرب میں وہ ہے میڈیٹرینین سی، جس کو بحیرہ روم کہتے ہیں۔ یہ جو
ایک یہ ریڈ سی ہے، یہ انڈین سمندر سے یعنی جو بحر ہند ہے اس سے نکلتا ہے اور سیدھا شمال مغرب کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ تر شمال ہے، کچھ مغرب کی طرف رجحان بھی ہے اس کا، لیکن ہے تھوڑا ترچھا۔ لیکن آگے یہ اس سمندر کے ساتھ ملتا نہیں تھا، میڈیٹرین اس طرف بحر روم ہے، اس طرف ہند ہے، تو ان دونوں سمندروں کو یہ ملاتا نہیں تھا، اس کے ساتھ ملا ہوا تھا جو بحر ہند ہے اس کے ساتھ نہیں ملا تھا۔ تو 1869 میں ایک نہر نکالی گئی، انگریزوں نے نکالی ہے، انہوں نے اس ریڈ سی کو اور پھر آگے جو میڈیٹرینین سی تھا اس کو ملا دیا ہے۔ 193 کلومیٹر کی لمبی ایک نہر نکالی، اس نہر نے دونوں سمندروں کو ملایا ہے۔ ملانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہ جو بحری سفر ہے ساز و سامان کا وہ مختصر ہو جائے، وہ کئی ہزار میلوں کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو گیا ایشیا سے یورپ پہنچنے تک۔ اس طرح یہ جو میڈیٹرینین سی ہے یعنی بحر روم ہے، پھر یہ اٹلانٹک اوشن میں جو بحر اوقیانوس ہے اس میں مل جاتا ہے، اور بحر اوقیانوس کے کنارے پہ سارا یورپ ہے۔ لہٰذا اس طرح یہ جو سمندری سفر ہے، تجارتی سفر، یہ بہت آسان ہو گئے، اور خصوصاً جب تیل کی آمد رفت شروع ہوئی تو یہ بہت ہی شارٹیسٹ روٹ ہے اس وقت بھی، تو ایک نہر نکالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر عبور کیا، یہ بات کیونکہ انسان کو سمجھنے کے لیے چیز جب تک ذہن میں کلیئر نہ ہو تو وہ معاملہ صحیح معنی میں شرح صدر تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ سمندر حضرت موسیٰ نے پار کیا تھا اپنی پوری قوم کے ساتھ، اور آپ نے جو پار کیا تھا، آپ چونکہ اس کے اسی سمندر کے جنوب میں ہے، مغرب میں ہے مصر، اور اسی کے مشرق میں ہے شام، جس میں اسرائیل بھی ہے اور پھر فلسطین بھی ہے، یہ سارا علاقہ اس وقت شام ہی کہلاتا تھا پورا۔ قرآن نے اس کو ارض مقدسہ کہا، مقدس سرزمین، کیونکہ یہ نبیوں کی سرزمین تھی اور سینکڑوں نبی یہاں پہ مدفون تھے۔ مصر میں ایک نبی تھے مدفون، حضرت یوسف علیہ السلام، اور شام میں جو ہے وہ کئی انبیاء تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، اور پھر ان سے پہلے ان کے بعد اور کئی نبی جو کہ 400 سال کا عرصہ ہے تو وہاں پہ مقیم رہے۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے شام کی طرف آ گئے تو پھر یہاں ایک سفر شروع ہوا جس کا ذکر سورۃ بقرہ نے بھی فرمایا اور سورۃ مائدہ نے بھی فرمایا، سورۃ اعراف نے بھی فرمایا قدر تفصیل سے، اور باقی جو صورتیں ہیں ان میں شارٹیسٹ بھی یا اس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے، پر مین ذکر ان 3 صورتوں میں۔ پہلے یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو، نئے موضوع کو اسی آیت سے شروع فرمایا ہے سورۃ اعراف میں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، کہ ہم نے جس قوم کو کمزور بنا دیا گیا تھا، جس کو غلام بنایا ہوا تھا فرعونیوں نے، یعنی بنی اسرائیل کو، ہم نے اس قوم کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ یہ جو سمندر ہے جس کا میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے مشرق میں فرعون تو ویسے غرق ہو گیا، تو لہٰذا مغرب میں بھی، مصر میں بھی بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی، اور مشرق میں جس طرف وہ جا رہے تھے وہاں بھی اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی، التی بارکنا فیہا، جس زمین میں مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی۔ اور برکت کی وجہ میں نے عرض کیا ہے، جو علماء نے بیان کی ہے، خاص طور پہ وہ انبیاء کی سرزمین ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارض مقدسہ بھی فرمایا سورۃ مائدہ میں، اور یہاں برکتوں کی بات بھی کی ہے۔ جہاں نبی ہو یا انبیاء کے آثار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کو برکت کے مقام قرار دیا ہے۔ جیسے مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے قرآن میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں جو ہیں وہ پھیلا دی ہیں۔ تو اللہ کی برکتیں کیا ہیں؟ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں اور انبیاء کے آثار ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کی یادیں ہیں، ان کے قدموں کے نشان ہیں، ان کی یادیں وابستہ ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے پیارے بندوں کی یادیں جہاں بھی جڑی ہوں، اللہ تعالیٰ اس مقام کو برکت والا مقام قرار دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی نسبت سے پھر فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلائی پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ نے ان سے فرمایا تھا، بما صبر، ان کے صبر کی وجہ سے، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، اور ہم نے فرعون کے سارے کارخانے، ان کی ساری عمارتیں، ان کے سارا انفراسٹرکچر جو تھا ہم نے اس کو تباہ کر دیا، وما كانوا يعرشون، اور ان کے سارے کھیت، ان کی ساری چڑھائی ہوئی بیلیں
یہاں یارشون کا لفظ ہے، جو اس کی بیلیں ہوتی ہیں انگور کی، چونکہ وہ چھپر کی صورت میں انہیں لٹکایا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے ان کے سارے کھیت اور کھلیان، ہم نے مصر کو پوری طرح تباہ کر دیا، فرعون کا انفراسٹرکچر بھی پورا ختم ہو گیا، حکومت کا ما کان یصنع، اور اس کے جو زرعی اکانومی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کہاں گئے تو قرآن نے بیان کیا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر۔ ہاں ایک لفظ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، مشارق الارض و مغاربہا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا اقتدار جو ہے وہ قائم ہوا اس سمندر کے دونوں طرف، اس کے مغرب میں مصر تھا، وہ بھی فرعون غرق ہو گیا تو ان کے پاس آ گیا، اور مشرق جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا، اور شام پر اس وقت حکومت تھی اعمال کا خاندان کی، یہ بہت ہی طاقتور خاندان، جسمانی طور پہ بھی بڑے طاقتور تھے، اور جو حکومت ہے ان کی ریاست ہے، فوج ہے، وسائل ہیں، اس لحاظ سے بھی بہت طاقتور تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اب آپ جب اس طرف آ گئے ہیں شام کی طرف، تو اس ملک پر جہاں سے ان کی حکومت شروع ہوتی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ ان پر حملہ کرو، اسے فتح کرنے کے لیے۔ اب فتح کرنے کا جو ذکر ہے اس شہر کو، وہ پھر قرآن کریم نے سورۃ مائدہ میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم ان تک پہنچا کہ آپ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، کہ اے میری قوم اس برکت والی سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، کہ اس کی حکومت، جیسے وہاں مشارق کا ذکر ہے، یہ مشرق تھا سمندر کا، شام جو ہے، مغرب تو انہیں مل گیا فرعون کے غرق ہونے سے، لیکن جہاں تھوڑی سی آزمائش تھی کہ آپ پہلے ہاتھ چلائیں، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت نہیں دے گا، آپ اس پر حملہ کریں، اس شہر پر، عمال کا خاندان کی جو حکومت ہے، لیکن فتح کی خوشخبری پہلے سن، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی، اب تم نے حملہ کرنا ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، بس بائی اختیار نہیں کریں، ریٹریٹ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں پھیرنی جنگ میں، جو تلواروں یا نیزوں کے زخم ہیں وہ سینے پہ سہنے، بہادری دکھا کے تم نے جانا ہے، اور مدد اللہ کی طرف سے وہ یقینی ہے، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم نے پیٹھ پھیری تو پھر خسارہ اور ناکامی و شکست مقدر ہو جائے گی۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اب یہاں کچھ احادیث میں ذکر ہے، اگرچہ وہ حدیث سندن تو زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس طرح کی حدیث تمام اسرائیلیات ہی ان کا سورس ہے، اس وجہ سے علماء نے اس پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے معاملہ میں عرض کر دوں کہ قوم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، جبارین کا ایک معنی جبار کے نسبت سے ہے، دوسرا جسموں کے حوالے سے بھی معنی کیا گیا ہے کہ بڑے مضبوط جسموں والے ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اتنی طاقتور قوم کا، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، تو ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے حملہ کرنے، حتیٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ پہلے یہاں سے نکل جائیں پھر ہم شہر میں داخل ہوں، خطرہ ختم ہو جائے، وہ سارے نکل جائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہلے یہ عرض کریں کہ اللہ خود ہی انہیں نکال دے، ہم پھر جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ خود نکل جائیں تو پھر ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن موت کے منہ میں، موت کی وادی میں ہم نہیں جا سکتے، اتنے طاقتور لوگوں کا مقابلے کی سکت ہم میں نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ 400 سال یہ کتنی نسلوں سے فرعون کی اور فرعونیوں کی غلامی گزار کے آ رہے تھے، اور حضرت اقبال نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ جو غلامی ہے یہ قوموں کا مزاج بدل دیتی ہے، غلام جو ہے وہ انہیں فاتح بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جو ایک دفعہ غلامی میں، محکومی میں، مجبوری میں، مقہوری میں اس کی طبیعت اور مزاج اور ایڈپٹیشن کے اس عمل سے گزرتا ہے، پھر اس کو فتح کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا کرنا اور حاکم بننے کا جذبہ پیدا کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے غلامی کے ان طویل سالوں نے اور عرصے نے ان کے اندر وہ جو آگے بڑھنے کی قوت ہے، طاقت ہے، جرأت ہے، بہادری ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، وہ ختم کر دیا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم یہاں سے پہلے نکلے ہم پھر جائیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، دو شخص تھے ان میں سے اللہ نے ان پر اپنی خاص نعمتیں فرمائی تھیں، اللہ کے پیارے بندے تھے اسی قوم میں، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب،
انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم یہ جذبہ لے کر اللہ کی ذات کی توکل لے کر داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود تھے جو جذبہ دلا رہے، لیکن انہوں نے اب کیٹیگریکل آخری فیصلہ سنایا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے، سن لیں، ما داموا فیہا، جب تک یہ قوم بیٹھی ہے ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون۔ اب یہ بدتمیزی کی انتہا ہے، کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، آپ پہلے جہاد کریں اور جب کام سارا ختم ہو جائے تو پھر ہم آ جائیں گے، فی الحال ہم یہاں بیٹھے ہیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں۔ نعوذ باللہ۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ اب میرے اختیار میں صرف میں ہوں اور میرا بھائی ہارون ہے، ان میں سے کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ تو ہی فیصلہ کر دے میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان، یعنی جس قوم کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، فرعون کے ظلم سے انہیں چھڑا لائے ہیں، اب یہ اللہ کی بات ماننے اور رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں نبی نے یہ ناراضگی کا جملہ کہہ دیا، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ظاہر ہے نبی کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی ناراض ہوئے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے فرمایا اب یہ ارض مقدسہ جس کا اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ آپ داخل ہوں تو اللہ فتح عطا فرمائے، اب 40 سال کے لیے یہ اس کی فتح سے محروم کر دیے گئے، 40 سال اب فتح نہیں کر سکتے، اور صرف یہ کہ فتح نہیں کر سکتے، اگلی سزا یہ ہے یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے رہیں گے اس زمین میں۔ اس وجہ سے اس پورے میدان کا نام جو 27 یا کم و بیش میل جو ہے اس کا یعنی لمبائی ہے اور پھر کافی چوڑائی ہے، یہ پورے میدان وادی سینا بھی اور پورے سینا بھی اسی نسبت سے کہتے ہیں، لیکن اس قرآنی لفظ کی وجہ سے اس کا نام میدان تیہ ہو گیا، تیہ، تاہا یا تیہ، تیہن، تیہ کہتے ہیں سرگردان اور بھٹکنے والے، بھٹکتے ہوئے، یہ پورا میدان اللہ نے فرمایا یتیہون فی الارض، یہ اس میں بھٹکتے رہیں گے، صرف یہ نہیں کہ یہ ارض مقدسہ فلسطین اور شام فتح نہیں ہوگا بلکہ انہیں گھر بھی نصیب نہیں ہوگا، 40 سال یہ میدان میں گزرے۔ فلا تأسر القوم الفاسقین، اب ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے اللہ ان فاسقوں کے اور میرے درمیان جدائی کر دے اور فیصلہ کر دے، لیکن ظاہر اللہ کو پتہ ہے کہ جب یہ سزا سنیں گے اپنی قوم کی تو پھر انہیں افسوس بھی ضرور ہوگا اور پھر عرض کریں گے کہ مولا آپ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ اے موسیٰ اب اپنی قوم پر کوئی افسوس نہ کرنا، اب یہ نہیں کہ پھر آپ کہیں کہ واپس لو فیصلہ، میرا فیصلہ واپس نہیں ہوگا، لہٰذا آپ اب ان پر افسوس کرنا بھی چھوڑ دیں، یہ بہت بڑی سزا ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اب اس سزا کا یہ حصہ ہے کہ یہ 40 سال تک اسی میدان میں گھومتے رہے، اب کھلا میدان ہے اور یہ شدید گرم میدان ہے، آج بھی جہاں کا آپ ٹیمپریچر دیکھیں گرم، خصوصاً اس موسم میں شدید گرم علاقوں میں سے، اور جہاں آپ کے لیے کوئی چھت بھی نہ ہو، کھلے میدان میں، اور یہ پورا دن چلتے تھے کہ ہم چلو واپس اپنے ٹھکانے کہیں پہنچ جائیں، پورا دن چلتے تھے، شام ہو جاتی تھی اور جب صبح اٹھتے تھے تو وہیں ہوتے تھے جہاں سے کل چلے تھے، اس طرح 1-2 دن نہیں 40 سال بھی، اور علماء نے یہ لکھا ہے جو تاریخی روایات ہیں کہ 40 سال بعد یہ جو مخاطبین تھے اس وقت جنہوں نے کہا تھا کہ لن ندخلھا، ہم کبھی اس شہر کی طرف نہیں جائیں گے ما داموا فیہا، جب تک وہ یہاں بیٹھے ہیں ہمارا کا خاندان، تو یہ کہنے والے یہ جو یعنی یہ نسل تھی، جب یہ نسل مر گئی ان کے بچے جوان ہوئے پھر اللہ نے فتح کا راستہ کھولا۔ ان کی نرائکی یہ تھی کہ اللہ نے پھر ان پہ یعنی اپنا کرم نہیں فرمایا، جو فتح کا اللہ رب العزت سے وعدہ ہو چکا تھا تو وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محروم کر دیا۔ اب جب 40 سال ہیں، ان 40 سالوں کا ذکر جو ہے وہ کیسے گزارے انہوں نے، اس کا ذکر سورۃ بقرہ نے فرمایا، اور یہاں سورۃ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ہم پہلے سورۃ بقرہ کی طرف چلتے ہیں جہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کے ذکر سے یہ دوسرا جو پہلے رکوع کے بعد خطاب سے شروع کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی تھی۔ اب اللہ کی نعمتیں یہ تھی، یہ ان کے لیے بہت ہی اعزاز کا لفظ ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اپنے زمانے میں اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی، تمام اقوام عالم پر جو اس وقت جہاں بھی موجود تھی، جن خطوں پر بھی انسانی آبادی موجود تھی، ان سب پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ لیکن ان کی ان نالائکیوں کی وجہ سے، اب دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ وہ تمام اقوام پر اللہ تعالیٰ ان پر انہیں برتری اور فوقیت اور فضیلت دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف جب انہوں نے نالائکی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے 40 سال پھر انہیں ذلیل ہونے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا، ہر چیز سے محروم ہو۔ اب جب اس میدان میں یہ گھومنے لگے اس کیفیت میں جو ان پر طاری تھی، ظاہر کھلا میدان ہو، شدید گرمی ہو، نہ کھانے کو کچھ ہو نہ پینے کو کچھ ہو، تو پھر اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر عرض کی کہ چلو گھر تو ہمیں نہیں ملتا لیکن ہمیں پانی تو مل جائے، پانی پینے کے لیے کچھ پانی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ عرضی پہنچائی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی امت کے لیے پانی طلب کیا۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ کیسی بڑی آزمائش ہے کہ پینے کا پانی بھی نہ ہو، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہوں گے یا کتنے ہفتے گزر گئے ہوں گے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھگتتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی عرضی اللہ تک پہنچائی، اللہ نے کرم فرمایا کہ ان کے پانی کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو عصا ہے، جو فرعون کے سامنے سام بن جاتا تھا، اس عصا کے بہت سے معجزات ہیں، تو فرعون تو اب ختم ہو گیا لیکن عصا موجود ہے، تو اب اس عصا سے اور کام لیجئے کہ یہ آپ کے پاس جو ڈنڈا ہے اسے پتھر پر ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب انہوں نے پتھر پر وہ عصا مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے پانی کے۔ اب یہ 12 قبیلے تھے، حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی وہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ان سب کے لیے الگ الگ چشمہ نکلا۔ الگ چشموں کی کیا وجہ تھی؟ وہ ان کا باہمی جھگڑا اور فساد تھا اور نفرتیں تھیں، جیسے ہوتا ہے عموماً کہ کوئی اپنا حق شیئر نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے الگ ہونی چاہیے چیز۔ یہ انسان کا جو انیشل اخلاقی لحاظ سے اس کا جو انیشل فیز ہے، جس کو بہیمیت کہا جاتا ہے، بندہ جتنا جانور ہوتا ہے اتنا وہ عدم برداشت کی یعنی شکار ہوتا ہے، جتنا وہ انسانوں کے قریب ہو جاتا ہے اتنا وہ برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ انسانیت برداشت کا نام ہے اور حلم کا نام ہے اور تحمل کا نام ہے۔ لہذا یہ اس کیفیت میں تھے کہ 12 قبیلے ہیں، اب ایک چشمے سے مل کے پانی پینا بھی اب ان کو پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے سے انہیں بچانے کے لیے 12 چشمے ہی جاری فرمائے۔ اور قد علم کل اناس مشربہم، ان میں سے ہر گروہ نے اپنا جو مشرب ہے، جو پینے کی جگہ ہے، کہ میں نے اپنا وہ چشمہ مقرر کر لیا، اپنے نام لکھ لیے ہوں گے یا نشانی لگا دی ہوگی کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ تمہارا چشمہ ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور ایک کام ہے کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ کو فساد پسند نہیں، اس کو امن پسند ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ حل ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ پانی تو پی رہے ہیں لیکن کھانا بھی بندے کی ضرورت ہے، تو کھانا کیا کھائیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کھلا میدان ہے، اس میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عرضی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول فرمائی، تو حضرت موسیٰ نے ہی ان کی طرف یہ دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے ان پر پھر من اور سلوہ جو ہے وہ نازل فرمایا۔ من اور سلوہ، من جو ہے یہ میٹھا تھا اور سلوہ جو ہے یہ نمکین تھا، اور یہ رات کو سوتے تھے اور صبح درختوں پر من جو ہے یہ میٹھی میٹھی ایک قسم کی، جیسے درختوں کا رس بھی بعض اوقات جمع ہوتا ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ درختوں پر صبح موجود ہوتی تھی، لہٰذا یہ میٹھا کھا لیتے۔ اور صبح صبح ان کے لیے بٹیر جو ہیں وہ اول کے اول جو ہیں، گروہ کے گروہ بٹیروں کے، وہ نیچے آ جاتے تو یہ خود ہی پکڑ لیتے ہاتھوں سے ہی، اور پھر انہیں بھون کر ان کا گوشت کھاتے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ طیب اللہ نے جو تمہارے لیے رکھا ہے اس کو کھاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ اب
یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لیکن جب کچھ عرصہ گزرا میٹھا اور گوشت کھاتے ہوئے تو پھر سبزیوں کی خواہش پیدا ہوئی، بھنڈیاں نیچے رٹھیاں کروڑیاں وصل وصل نیچے رٹھے، اب وہ ایک ایک چیز کا نام لیا ہے کہ عرض کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ اب ایک ہی کھانا تو ہم سے نہیں کھایا جاتا، میٹھا کھائیں اور پھر بھونے ہوئے تیتر یا بٹیر کھائیں، تو روزانہ ایک ہی ڈش جو ہے یا دو ہی ڈشیں ہیں اسٹینڈنگ ڈش، تو اس پر تو اب گزارا نہیں ہوتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اب اللہ سے دعا فرمائیے کہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز بھی ہمیں عطا فرمائے، کوئی سبزیاں سبزی وہ بھی عطا فرمائے۔ پھر سبزیوں کے نام بھی لیے جو اس وقت انہیں پسند تھی، من بقلیها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ بقل جو ہے یہ سب سبزیاں اس میں آ جاتی ہیں، جتنی سبزیاں ہیں وہ کدو ہوں یا وہ توریاں ہوں یا وہ بھنڈیاں ہوں۔ وقثائها، اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ککڑی، ککڑی جو ہے بمسرے کی طرح دیں ککڑی، وفومها، اور گندم، کیونکہ اس وقت تو صرف گوشت کھا رہے تھے نا، گندم تو نہیں تھی، روٹی تو نہیں ہوتی تھی، صرف گوشت ہی بھون کے کھاتے تھے، تو گندم کی گزارش کی۔ وعدسها، اور مسور کی دال، وبصلها، اور پیاز۔ اب یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے جو زمین سے اگنے والی ہیں، آسمان سے اترنے والا تو کھا رہے ہیں من اور سلوہ بھی، اب کوئی زمین والی چیز بھی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کو ناپسند فرمایا، ان کے اس مطالبے کو فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو چیز اتنی اچھی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اس کے مقابلے میں تم ادنی چیز جو زمین سے اگنے والی ہے تو اس کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو زمین کی چیز کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا جاؤ شہروں میں جاؤ، بہت سی سبزیاں مل جائیں گی، دائیں بائیں آپ کو سبزیاں مل جائیں گی، اللہ سے اس کی دعا نہیں مانگتے، یہ جاؤ اور دائیں بائیں پھرو تو تمہیں سبزی زمین پہ مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ان کا یہ مسئلہ حل فرمایا۔ اب تیسرا مسئلہ تھا سائے کا، پہلے پینے کا مسئلہ ہے، پھر کھانے کا مسئلہ ہے، اور پھر سائے کا مسئلہ ہے، شدید دھوپ میں پورا دن گزارنا۔ تو پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سورۃ اعراف میں بھی یہ تفصیل ہے، اور یہ سورۃ بقرہ کے کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پھر سایہ کر دیا۔ یہ بادل جو تھا یہ سایہ کیے رکھتا، اور یہ دائیں بائیں اگر گھومتے تو بادل بھی ساتھ گھومتا رہتا۔ 40 سال کی جو سزا ہے گھومنے کی وہ تو ختم نہ ہوئی، لیکن اس کی جو شدت ہے اللہ نے وہ کم کر دی۔ یعنی پہلے تو یتیہون فی الارض تو ایک جنرل حکم تھا، اس میں بھوک پیاس اور یعنی یہ سزا یا قید با مشقت تھی، اس میں مشقت شامل تھی، لیکن پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کی جو مشقت ہے اس میں کمی فرما دی، تو پانی کا انتظام بھی فرما دیا، کھانے کا انتظام بھی فرما دیا، اور بادل کی صورت میں جو ان کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پورا کر دیا۔ اب یہاں ان کی ایک اور عجیب و غریب حرکت ہے جس کو بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی، کہ جب اس میدان میں یہ پہنچے فرعون سے نجات پا کے، اس نجات کے بعد سورۃ اعراف کہتی ہے کہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، اور وہ قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ اب فرعون سے جا رہے ہیں، فرعون کی قوم جو ہے وہ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب یہ نئے میدان میں پہنچے، فرعون سے نجات پا کے، فرعون تو غرق ہو گیا، لیکن وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، کہ بنی اسرائیل جب دریا کے پار اترے تو اس میدان میں جس قوم کو انہوں نے دیکھا وہ قوم کیا کر رہی تھی، یعکفون علی اصنام لهم، وہ بتوں کے سامنے آسن جمائے بیٹھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا میں مصروف تھے۔ اس قوم کو دیکھا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ۔ اب یہ بدتمیزی کی انتہا بھی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں اور جو انہیں توحید سکھانے آئے ہیں اور سکھا رہے ہیں، پہلے بھی یعنی مصر میں رہ کر بھی سکھاتے رہے، اب اس میدان تیہ میں پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جیسے ان کا معبود ہے ہمیں بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دو، یعنی حضرت موسیٰ ہی بنا دیں، وہ نبی کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ ملانے آیا ہے
اسے فرمائش کر رہے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمیں اس طرح کا کوئی معبود بنا دو، وہ مٹی کا ہو یا آٹے کا ہو یا لکڑی کا ہو یا پتھر کا ہو، جس طرح کے ان کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جیسا پاگل بھی کوئی نہیں ہو، اتنی جاہل قوم ہے کہ جو فرعون کے ظلم سے اور پھر بت پرستی سے، بت پرستوں کے چنگل سے بچ کے آئی ہے، اور نئے میدان میں جب زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو بت پرستی سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی نبی کی موجودگی میں۔ تو فرمایا تم جیسا جاہل کوئی نہیں ہوگا، کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک جس کام میں یہ لوگ مصروف ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں خود بھی، اور وہ کام بھی برباد ہونے والا ہے۔ وباطل ما كانوا یعملون، جو کام ہے وہ بھی باطل ہے۔ اس غلط کام جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا ہے، تم فرمائش کر رہے ہو کہ نبی تمہیں بت بنا کے دے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا تمہیں کوئی اور معبود تلاش کروں تمہارے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود؟ وهو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے کرم تو دیکھو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل یاد کرو جب تمہیں نجات عطا فرمائی ہے آل فرعون سے، کہ جو یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بری طرح عذاب دیتے تھے، کیونکہ غلام قوم تھی تو انہیں بھرپور مشقت لیتے اور انہیں مشکل کاموں کا شکار رکھتے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی، اس سے گزرے ہو اور اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، اور یہاں آ کے پھر کہتے ہو نعوذ باللہ کہ ہم بت پرستی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر ہے اس قوم کا اس میدان میں پہنچنے تک، 40 سال کا یہ عرصہ جو ہے انہوں نے اس طرح گھومتے ہوئے گزارا۔ اب یہ ذکر ابھی جاری ہے انشاءاللہ، تو اگلی دفعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کوہ طور پہ تشریف لے جانا ہے، اور آپ کو تورات عطا ہوئی ہے جس کو سورۃ اعراف میں بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس حصے سے شروع کریں گے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے جن کو فضیلت عطا فرمائی ان کی نالیکیاں دیکھیں، ناشکری دیکھیں، بجائے اللہ کا شکر کرنے کے اور اس کی اطاعت میں رہنے کے، مزید جو ہے وہ عجیب و غریب اترانے والی باتیں اور جہالت والی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگر فضیلت اور شان دیتا ہے تو پھر ساتھ سزائیں بھی ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو آگے ہم پھر تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی، ان کو جہانوں پر فضیلت دی تھی اپنے دور میں، اور اب قیامت تک جو فضیلت ہے وہ امت مسلمہ کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت تم ہو جس کو تمام انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب قیامت تک فضیلت ہمارے پاس ہے، لیکن فضیلت کے ساتھ یہ جو بنی اسرائیل کا بار بار ہمیں واقعہ سنایا گیا وہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہم استحقاق نہیں ہمارا کہ بھائی برتھ ہم اعلیٰ و افضل ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ و افضل ہونے کی وجہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اللہ کی ذات سے تعلق ہے، اطاعت ہے، اتباع ہے۔ اگر اللہ کا راستہ چھوڑ دیں گے، اپنے اوپر، اپنے ملک پر، اپنے علاقوں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر وہی حال ہوگا، یتیہون فی الارض، پھر زمین میں بھٹکتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اقتدار بھی لے لے گا، عزت بھی لے لے گا، فضیلت بھی لے لے گا، فوقیت بھی لے لے گا، اور انسان کو وہ ذلیل و خوار ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ جو ہے اس غضب کا شکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور پھر واپس پلٹنے کی توفیق دے، اپنی اطاعت کی توفیق دے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اتباع کی توفیق دے۔ ظاہر ہے ہم بھی ذلت و مسکنت کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جو بنی اسرائیل کی حالت ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ان کے راستے پہ چلنے والے جو بھی اللہ کا راستہ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فضیلت اور عزت اور شان سب کے بعد وہ آزمائشوں کا شکار بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو گئی ہوئی عزت ہے، وقار ہے، پھر سے امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔